جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، رب کریم آپ کو بہت ساری خوشیاں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ یہ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں پیرا نارمل ایکٹیویٹی ہے اور وہ جنات کا علاج کروا رہے ہیں۔ میرا ان سے سوال ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے گھر میں واقعی جنات ہیں؟ کہ آپ کے گھر میں جو شرارتیں ہو رہی ہیں، جو پیرا نارمل ایکٹیویٹیز کا آپ شکار ہیں، کیا وہ جنات سے جڑی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ در حقیقت بھوت پریت ہوں، ارواح خبیثہ ہوں، جن کا علاج آپ جنات کا کر رہے ہیں اور در حقیقت شکار آپ ارواح خبیثہ کے ہیں؟ تو یہ تو ایسا ہی ہوا نا کہ آپ کھانسی کا شکار ہیں اور آپ علاج ٹی بی کا کروا رہے ہیں۔ اگر ایسا کچھ آپ کے ساتھ ہے کہ آپ کے گھر میں جو پیرا نارمل ایکٹیویٹی ہے، جو آسیبی شرارتیں ہیں، وہ در حقیقت جنات نہیں ہیں اور وہ بھوت پریت ہیں اور آپ علاج جنات کا کروا رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے انتہائی تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کی زندگی میں جڑے جتنے بھی اس وقت مسائل ہیں، اس کی وجہ غلط علاج ہے۔ مطلب کہ درست تشخیص نہیں تو درست علاج نہیں۔ عاملین نے جو جنات کا چہرہ آپ کو دکھا دیا ہے، در حقیقت جنات ایسے نہیں ہیں۔ جنات اللہ رب العزت کی بہت ہی ایک اچھی مخلوق ہے جو اس وقت تک آپ کو نہیں ستاتی جب تک آپ انہیں تنگ نہ کریں۔ ایون کہ جنات کی کمیونٹی میں بھی ان جنات کو برا سمجھا جاتا ہے جو بے شک انسان کے ستانے کے بعد انہیں ستا رہے ہوں، لیکن وہ اپنے معاشرے میں برے سمجھے جاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جنات کو دیکھا، جی وہ سفید لباس میں کسی بزرگ کی صورت میں ہمارے سامنے آ گئے، یا ان کا قد لمبا سا تھا، یا بہت ڈراؤنے تھے، تو یہ سب جھوٹ ہے۔ جنات ایسے نہیں ہوتے، نہ ہی وہ ایسے کسی کے سامنے آتے ہیں۔ عاملین تو پڑھ پڑھ کے مر جاتے ہیں اور جنات ان کے سامنے نہیں آتے، اور یہی لوگ جو دعوے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سراسر جھوٹے دعوے ہوتے ہیں۔ بیسک جنات کو انسانی آنکھ سے دیکھ پانا ناممکن ہے۔ جنات 5 اور 6 ڈیمینشن میں رہنے والی مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے اتنی طاقت دی ہے کہ یہ چاہیں تو کمرے کی ایک نکھر میں یہ لاکھوں کی تعداد میں بھی رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی اس طرح کی شرارت ہے جو آپ کے معالج نے، آپ کے روحانی معالج نے جنات سے وابستہ کر کے علاج شروع کر دیا ہے، تو خدارہ اس علاج کو روک دیں، کیونکہ گھروں میں یہ جو شرارتیں ہو رہی ہوتی ہیں یہ جنات نہیں ہوتے، یہ ارواح خبیثہ ہوتے ہیں۔ ارواح خبیثہ فوت شدہ وہ لوگ جو ایمان کی حالت میں فوت نہیں ہوتے، ان کے ہمزاد ہیں، جو ایک لمبی زندگی پاتے ہیں، اور اس بندے کے مر جانے کے بعد ان کی طاقت، اس ہمزاد کی طاقت کثیف در کثیف ہو جاتی ہے اور وہ بھوت پریت بن جاتے ہیں۔ ارواح خبیثہ انہیں ہی کہا جاتا ہے۔ اس کا بہترین علاج ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطلب اعوذ باللہ پڑھ کے بھی پھر آپ نے بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے۔ یہ ایک بہترین علاج ہے۔ اور اگر آپ کے ساتھ اگر کوئی جنات کا معاملہ ہے، اور واقعی ہی جنات کا معاملہ ہے، اور اگر آپ کی درست تشخیص ہوئی ہے، تو پھر آیت الکرسی سے بڑھ کے کوئی علاج نہیں، سورہ والناس سے بڑھ کے کوئی علاج نہیں۔ بے شک جنات اگر مسلمان بھی ہوں تو بھی آیت الکرسی یا سورہ والناس پڑھنا آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ میرا روزانہ ایسے کسی نہ کسی مریض سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، ملاقات ہوتی رہتی ہے جو جنات سے جڑے معاملات کا شکار ہے، یا جو ارواح خبیثہ سے جڑے معاملات کا شکار ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جو جنات کا شکار لوگ ہوتے ہیں ان کی آنکھ سرخ ہوتی ہے اور ان کی آنکھ سوزش کا شکار ہوتی ہے، لیکن جو ارواح خبیثہ سے جڑے معاملات کا شکار مریض ہو، ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔
اگر کسی کے گھر میں کوئی جنات سے جڑا مریض ہے جو جنات کی پکڑ میں ہے، تو جب آپ دوسرے کمرے میں بھی بیٹھ کے کسی عامل سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے تو اسے پتہ چل جائے گا۔ اور اگر کوئی ارواح خبیثہ کی شرارتوں کا شکار ہے اور اس کا جنات کا علاج کیا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جو جنات کا شکار مریض ہے وہ کھانے پہ آئے گا تو 20 روٹیاں بھی کھا لے گا، اور نہ کھائے تو 10 دن بھی بھوکا رہ سکتا ہے۔ جنات کا شکار مریض لوگوں سے دور ہو جاتا ہے۔ جنات کا شکار مریض نہاتا نہیں ہے، لیکن جو ارواح خبیثہ کا شکار مریض ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ وہ کھاتا پیتا بھی ہے، لوگوں سے ملتا بھی ہے، نہاتا بھی ہے، لیکن اس کی نحوست جنات کی نحوست سے زیادہ ہوتی ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اسٹرالوجی یا عملیات کو آسان اور سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھا سکوں۔ آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔